السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبی وعظمت رسولی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی محمد مع الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ معزز سامعین، آج کی یہ محفل عزت اور ناموس کے تحفظ کی تربیت کے متعلق ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک حیات ایک موت عطا فرمائی، بلکہ انسانیت کی تخلیق کا یہ طریقہ رکھا کہ پہلے انسان نہیں تھا، پھر ہوا، پھر ختم ہوگا، پھر اٹھایا جائے گا۔ اگر یوں سمجھا جائے تو انسان کے ظاہر ہونے کا ایک ہی وقت ہے، دنیا میں ایک ہی اس کو زندگی ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو 7 جنم کا لفظ استعمال کیا کہ 7 جنموں تک انسان ریفریش ہوتا رہتا ہے، پیدا ہوتا ہے، پھر ختم ہوتا ہے، پھر پیدا ہوتا ہے، الگ الگ شکلوں میں آتا ہے۔ حقیقت میں اسلامی نقطہ نگاہ میں انسان پہلے نہیں تھا، پھر پیدا ہوا، پھر انتقال کرے گا، پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اتنا ہی ہے۔ قرآن پاک نے اس کو ذکر کیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا گیا، اسی مٹی میں تمہیں جانا ہے، اسی مٹی سے دوبارہ تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اب یہ کہ انسان کی تخلیق ہو گئی تو انسان کے لیے 2 چیزیں انسان کے پاس ہیں، ایک ہے زندگی، ایک ہے موت، اور ان دونوں کے حوالے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بندے کو حکم دیا ہے کہ تمہاری زندگی بھی اچھی ہو، تمہاری موت بھی اچھی ہو۔ انسان زندگی سے پیار کرتا ہے، موت سے ڈر کھاتا ہے، کیونکہ زندگی کا رشتہ جس سے ٹوٹتا ہے اسی کا نام موت ہے۔ موت بھی خوبصورت ہو سکتی ہے، موت بھی زندگی بن سکتی ہے، یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ اب مرنے کے بعد زندگی کا ایک کانسیپٹ آیا، ایک تو وہ ہے کہ بھئی قیامت میں اٹھایا جائے گا، ایک وہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد بھی زندہ ہے۔ کس حیثیت سے زندہ ہے؟ جسم کی حیثیت سے زندہ ہے، روح کی حیثیت سے زندہ ہے؟ کہا جسم اور روح دونوں کی حیثیت سے زندہ ہے۔ موت تو وعدہ الہی کی تکمیل کے لیے اس کو کچھ لمحے آئے گی، اس کے بعد وہ زندہ ہی ہے۔ اس زندگی کے متعلق صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ تمہیں اس کا شعور نہیں، ایسی زندگی انہیں عطا کی گئی ہے۔ اب موت اور زندگی 2 چیزیں انسان کے لیے ہیں، اختیار میں ہیں۔ وہ زندگی کو بہت اچھا گزارنا چاہتا ہے اور اچھے گزارنے کے لیے اپنے پاس اپنی زندگی کا ایک سلیبس بناتا ہے، ایک طریقہ بناتا ہے، ایک لائف سٹائل بناتا ہے کہ میں کیسے زندگی گزاروں، کیسے سکسیسفل ہو جاؤں، کیسے کامیاب بنوں، اس کی طرف جاتا ہے۔ اس کے پاس زندگی کے کامیاب ہونے کے لیے یہ رہتا ہے کہ مرنے کے وقت تک کامیاب رہے، اس پر توجہ نہیں ہوتی ہے، اس کی یہ ہوتی ہے کہ زندہ رہنے تک کامیاب کیسے رہوں۔ اصل میں کامیابی یہ ہوتی ہے کہ مرنے کے وقت ایمان کے ساتھ گیا، یہ کامیاب آدمی۔
وہ کس شکل کا ہے، کس طبیعت کا ہے، کس علاقے کا ہے، کس رنگ کا ہے، کس زبان کا جاننے والا ہے، کتنی صلاحیتوں کا مالک ہے، یہ نہیں ہے، اس سے اتنی غرض نہیں ہے جتنا کہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا اس کی غرض ہے۔ تو انسان کی زندگی کی کامیابی اس کے موت کے وقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت دور سے آیا ہوں، آپ مجھے ایسا کوئی عمل بتائیں کہ میں اس کو پکڑوں اور اسی کو پکڑ کے رکھوں تو مجھے اور کسی چیز کی حاجت نہ ہو، کسی دوسری چیز کو معلوم ہی نہ کروں۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا آمنت باللہ فاستقم، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس پر قائم رہو۔ یہ اتنا ہی لفظ، اس پر قائم رہو، آخر وقت تک قائم رہو اس پہ۔ تو یہ وہ چیز تھی کہ جس کے متعلق حضور نے فرمایا تمہیں جنت میں جانے کے لیے اتنا ہی کافی ہو جائے گا، لیکن قائم رہو اس پر۔ اب قائم رہنے کے بعد جنت جیسی نعمت ملنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی کامیابی کے ساتھ گزری، کامیاب ہوا۔ احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس بندے نے پوری زندگی بھر اچھائیاں کی، مائل کیا، ضمانت نہیں۔ بہت سارے بندے وہ جن کے درمیان زندگی میں کوئی اچھائی نہ تھی، خیر نہیں، بھلائی کی طرف توجہ نہیں، دنیا میں لگے رہے، لیکن آخر ان کا ٹھیک رہا، تو اللہ کے نزدیک وہ بندہ کامیاب ہے، اس حیثیت سے کہ وہ اپنے گناہوں کی کچھ سزا پالے، لیکن اس کے بعد اس کے لیے جنت جیسی نعمت رکھی ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کے حضور دعا مانگی تھی، اور وہ دعا یوں تھی کہ ایک دعا تو وہ کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اس کے بعد آپ نے ایک دعا مانگی کہ یا اللہ میری زندگی کو بھی جو ہے نفع بخش بنا، میری موت کو بھی نفع بخش بنا، اور ان صلاتی و نسکی، بے شک ان صلاتی میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و حیاتی و مماتی اور میری زندگی اور میری موت تیرے لیے ہے۔ موت بھی تیرے لیے، زندگی بھی تیرے لیے۔ زندگی تیرے لیے ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بندے نے نیکیاں کی، خوب نیکیاں کی، ساری زندگی نیکی میں گزاری، تو یہ زندگی اللہ کے لیے ہوئی۔ موت بھی تیرے لیے ہے، اس فلسفے کو سمجھنا ہو کہ موت بھی تیرے لیے ہے، یعنی مولا میں نے مرنے کا ارادہ کیا، یا میں مر گیا، یا میں نے دنیا سے رخصتی لی، تو میری موت بھی تیرے لیے ہو، یعنی تیری ہی رضا پر میں دنیا سے جاؤں، یہ موت تیرے لیے ہوئی۔ اب اس زاویے پر دیکھیں، بہت سارے انسان ہیں کہ جنہوں نے زندگی کتنے اپنے اپنے طریقے سے گزاری، اور گزارنے کے بعد دنیا سے رخصت ہوئے، رخصت ہونے کے بعد ایک زمانے تک دنیا نے ان کو یاد رکھا، پھر دنیا فراموش کر گئی۔ کتنا انہوں نے اپنی زندگی کو خوبصورت نہ بنایا ہوگا، کتنا انہوں نے زندگی کو اچھوتا نہ بنایا ہوگا، کتنا زندگی کو انمول نہ بنایا ہوگا، لیکن ان کی زندگی کے بعد ان کی زندگی کی بقا کی کوئی علامت باقی نہیں۔ لیکن بہت سارے وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ ایسی چیزیں نہیں کی جو ان لوگوں نے کی تھی، لیکن آج بھی ان کے نام، ان کی شہرت، ان کی بلندی، ان کے تذکرے، ان کی زندگی کے نقوش اور ان کے طریقے پر اپنی زندگی گزارنے کا جذبہ دوسروں کے درمیان موجود ہے، گویا کہ وہ زندہ ہیں۔ اس کا معنی اور مطلب ہوا کہ ہماری سوچ و فکر میں کامیابی کا تصور غفلت کے درجے میں ہے کہ ہم اپنی کامیابی کو غفلتوں کے حساب سے چلا رہے ہیں، یا ہم موت سے جو ڈرتے ہیں اس میں بھی یہ ہے کہ اگر موت آ جائے تو میں ناکام ہو جاؤں۔ موت سے ڈر انسان کی فطری بات ہے کہ وہ اپنے اغراض و مقاصد کی تکمیلیت میں ایک خلل سمجھتا ہے موت کو، کہ میرے اغراض و مقاصد کی تکمیلیت نہیں ہوئی، لیکن جس نے موت اور حیات دونوں کو سمجھ لیا ہے وہ موت سے کبھی بھی خوف زدہ نہیں ہوتا۔ جیسے ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، یار کبھی بھی آنا ہے تو آئے گی، وہ اس سے کیا ڈرنا، کیا ڈر کے جینا۔ یہ تو موت سے پہلے موت ہوگی کہ اگر آدمی موت کے ڈر سے جیے کتنی مرتبہ مرے گا۔ اس طرح سے ایک بزرگ ہے مدینہ شریف میں، انہوں نے کافی وقت زندگی گزاری، اور کافی وقت جب زندگی گزاری مدینہ ہی میں رہتے تھے، مدینہ سے جاتے نہیں، حدود مدینہ سے باہر نہیں نکلتے۔ آنے والے حاجیوں سے ملاقات ہوتی، اور ملاقات کے بعد خوشی سے استقبال ہوتا، گفتگو ہوتی، ساری چیزیں گزر جاتی۔ ایک موقع سے ایک حاجی صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، حاجی صاحب بڑے متاثر ہوئے ان سے، آپ کی گفتگو، آپ کی چیز، سب سے چیزوں سے متاثر ہوئے۔ متاثر ہونے کے بعد عام طور پر آدمی کی عادت ہوتی ہے کہ اچھے کلمات کہیں، دعا دیں، پھر رخصت لے لیں۔
تو وہ شخص جو متاثر ہوا تھا رخصت ہوتے وقت یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ آپ کو عمر دراز عطا فرمائے، عمر خضر عطا فرمائے۔ جیسے انہوں نے یہ دعا دی وہ رونے لگے، زار و قطار رونے لگے۔ ان کے روتے ہوئے دیکھ کر اس شخص نے کہا کہ آپ روتے کیوں ہیں؟ کہا کہ آپ نے دعا ایسی دی تو میرے من کے خلاف ہے، میرے دلی خواہش کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ عمر خضر کی دعا تو سب مانگتے ہیں، عمر دراز کی دعا تو سب مانگتے ہیں۔ کہا نہیں، میں ایک زمانے سے مدینہ میں ہوں صرف اس نیت سے کہ میری موت یہاں پر ہو۔ اگر آپ عمر خضر لائیں گے پتہ نہیں کہاں کہاں جانا پڑے گا اور میری موت مدینے میں نہیں ہو پائے گی۔ تو مدینے میں موت کی خواہش وہ زندگی کی بہاروں کے لیے ہے، یہ سوچ و فکر ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی یہ روایت ہے کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ آپ کی خواہش تھی کہ میرا انتقال مدینے میں ہو۔ آپ ضروریات کی تکمیل کے لیے جاتے تو لکھا ہوا ہے سیرت میں یہ مدینہ کے حدود ہیں اس طرف، تو جب بھی جاتے آہستہ آہستہ قدم رکھتے کہ موت کبھی بھی آ جائے تو میں حدود مدینہ ہی میں رہوں۔ آہستہ آہستہ جاتے، جیسے یہاں سے باہر نکلے تیزی سے جاتے، اپنی ضرورت پوری کرتے اور تیزی سے قدم رکھ کے جلدی اندر آ جاتے۔ یعنی موت کسی بھی لمحے آ سکتی ہے، لیکن مدینے میں موت ہو اس کی چاہت ہوتی ہے۔ خوبصورت موت کو خوبصورت بنانے کے طریقے ہیں، موت کو اچھی کیسے بنایا جائے۔ لوگ زندگی اس لیے زندگی گزارتے ہیں کہ زندگی کتنی اچھی ہو، اور بہت سارے لوگ اس لیے زندگی گزارتے ہیں کہ موت کتنی اچھی ہو، اس لیے گزارتے ہیں۔ ہر شخص کے پاس کسی نہ کسی کی محبت ٹوٹ کر ہوتی ہے، وہ سب سے زیادہ اپنی جان سے محبت کرتا ہے۔ یہ فطری بات ہے کہ انسان فطرتاً اپنی سے محبت کرے، لیکن کسی موقع سے اس کی زندگی میں ایسے مرحلے بھی آتے ہیں کہ وہ اپنی جان سے زیادہ کسی کو ترجیح دیتا ہے۔ کس کو؟ کبھی مال کو، کبھی عزت کو، کبھی رشتہ داری کو، کبھی اپنے وقار کو، کبھی اپنے اسٹیٹس کو، اس کے لیے بھی جانیں دیتا ہے، اس لیے کہ جان کو وہ کمتر سمجھتا ہے ان اشیاء کے مقابلے میں۔ کبھی ہم نے دیکھا ہوگا کہ کوئی چور پاکٹ مار کسی کے پیسے چرا رہا ہے، وہ 1000 2000 5000 10,000 ہوتے ہیں، تو چور کو چوری سے روکنے کے لیے آدمی پوری جان لگا دیتا ہے۔ کبھی اس سے حملہ آور ہو جاتا ہے، کبھی اس کی مار کھا لیتا ہے، لیکن پیسے نہیں چھوڑتا۔ یعنی اس کو وہ جو پیسے ہیں، جو اس کا بٹوا ہے یا اس کا جو سامان ہے بڑا عزیز ہے، وہ چھوڑے گا نہیں۔ ہاتھ پیر توڑوا دیے جاتے ہیں، مار کھاتا ہے تب بھی نہیں چھوڑتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بھائی بہن کی عزت کے لیے لڑ بھڑ جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اپنے باپ کے لیے لڑ بھڑ جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے 30 40 کے پلاٹ کے لیے لڑ جاتا ہے اور جان داؤ پہ لگاتا ہے، بھائی کی جان لینے کے لیے تیار ہوتا ہے، بھائی کی جان لینے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے، دینے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے۔ یہ ساری زندگی کی کہانیاں ہیں جہاں جان دینے اور لینے کے لیے، لیکن ان ساروں کا مطمع نظر کیا ہے؟ پیسے بچانے کے لیے جان دیا، جائیداد بچانے کے لیے جان دیا، بہن کی عزت آبرو بچانے کے لیے جان دیا، اور اپنی جائیداد بچانے کے لیے جان دیا۔ جان دیتا ہے، لیتا ہے، یہ صفت اس کے اندر ہے، یہ کوالٹی اس کے اندر ہے، یہ جذبہ اس کے اندر ہے کہ جان دے۔ کتنا بھی آدمی خود غرض ہو، ایک موقع اس کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ وہ اپنی جان سے زیادہ اس کو عزیز سمجھتا ہے۔ یہ انسان کی عام کہانی ہے، لیکن میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جو دعوت دی ہے وہ یہ دی ہے، ساری اشیاء سے زیادہ عزیز میری ذات کو سمجھو، میری ذات کو سمجھو۔ اور جب میری ذات کو عزیز سمجھو گے تو تم اپنی جان بھی مجھ پہ لٹاؤ گے، اپنا مال بھی مجھ پہ لٹاؤ گے، اپنی جائیداد بھی مجھ پر لٹاؤ گے، اور اپنی عزت و ناموس بھی حضور کی ذات پر نشاور کرو گے، اور حضور کی ناموس کی حفاظت اپنی ساری اشیاء کو خرچ کرو گے۔ اور بات نتیجے کے طور پر ہے، کسی نے بھائی بہن کی عزت کے لیے اپنی جان گنوا دی، کسی نے مال کے لیے اپنی جان گنوا دی، کسی نے اپنی جائیداد کے لیے جان گنوا دی، یا کسی نے اپنے کسی بھی دنیاوی مقاصد کے لیے جان گنوا دی، تو یقیناً اس نے اس فائدے کے حاصل ہونے کے لیے اتنا تو خرچ کیا، یہ کر لیا، لیکن وہ فائدہ بہت تھوڑا تھا، وہ نفع بہت تھوڑا تھا۔ لیکن جس کی بھی جان اسلام کی جائے، جس کی بھی خاطر میری حضور کی ذات کی خاطر جائے، وہ جان سب سے زیادہ اہم جان ہو جاتی ہے، سب سے زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے عیب اور بے نقص پیدا فرمایا، ایسا بے عیب اور بے نقص پیدا فرمایا کہ انسانیت عدل اور انصاف کے ساتھ حضور کے کردار کو جانچنا چاہے، دعوت
دعوت ہے ان لوگوں کے لیے کہ آؤ کردار کے اور حضور کی سیرت کے اعتبار سے کوئی نقص اور عیب نکال کے بتاؤ۔ میں دعوت انصاف کہہ رہا ہوں، دعوت عصبیت نہیں کہ دشمنی کی نظر سے اگر دیکھنا چاہو تو وہ کسی میں بھی عیب نکالتے، لوگوں نے تو اللہ میں عیب نکال دیے، تو اللہ میں عیب نکال دیے۔ دعوت اس چیز کی دیتا ہوں، تقاضۂ انصاف لے آؤ، ترازوئے انصاف لے آؤ۔ اگر حضور کی عادت و کردار پر نقص نکالنا چاہو نہ نکال پاؤ گے، حضور کی صورت میں عیب نکالنا چاہو نہ نکال پاؤ گے، حضور کے گفتار، حضور کے کردار، حضور کے ازواج اور حضور کے صحابہ، ان سب میں عیب نکالنا چاہو تو عیب سے پاک پاؤ گے۔ لیکن دنیا نے اس کے باوجود عیب لگانے کی پوری کوشش کی۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجے عداوت اور دشمنی رکھتے اور حضور میں عیب نکالنے کی کوشش کرتے۔ ان لوگوں کی زندگی کی صبح سے لے کر شام تک یہ مقصد ہوا کرتا تھا کہ حضور کو عیبدار کیسے بنائیں، لیکن عیب نکالنے کے لیے مجلسیں بناتے، لوگوں کے درمیان بیان کرتے۔ ایک دفعہ کی صورت تو ایسی تھی کہ حضور کو شان میں اتنی بے ادبی کی، اتنی بے ادبی کی، بے ادبی کر کے آ کے اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے جب بیٹھے تو ایک نے کہا یار ہم حضور نبی کے لیے یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں، یہ برا ہے، یہ برا ہے، یہ برا ہے، سب کہتے ہیں، پھر اس کے ساتھ نام بھی لیتے ہیں محمد۔ محمد کے معنی ہی ہے بہت تعریف کیا ہوا، برا بھی کہتے ہیں، محمد بھی کہتے ہیں۔ ہم خود اپنے قول میں تضاد میں ہیں، ہم اپنے قول میں جو ہے خود خلاف میں، برا بھی کہہ رہے ہیں، محمد بھی کہہ رہے ہیں۔ محبت کا معنی ہی ہے کہ خوب تعریف کیا ہوا، اور برائی کرنے جا رہے ہیں، لفظ محمد استعمال کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں۔ یہ تو صورت ایسی ہوئی کہ شکر کھٹی ہے، شکر کڑوی ہے، شکر ایسی ہے، شکر بھی بول رہے ہو، کھٹی بھی بول رہے ہو، کڑوی بھی بول رہے ہو، یار شکر تو بولو یا تو کھٹی تو بولو، دو میں سے۔ شکر کا معنی ہے سراپا مٹھاس، اس کا ایک دانہ بھی ہوگا تو میٹھا ہے، کئی دانے ہو تو بھی میٹھا ہے۔ تو ایسی کہتے، وہ خود اپنے ہی قول میں ڈھونڈنے لگے، یار ہم تو تضاد کے شکار ہو رہے ہیں کہ محمد بھی کہہ رہے ہیں، برائی بھی کر رہے ہیں۔ تو بعد میں انہوں نے بدل دیا کہ نہیں، اب عبداللہ کہہ کر برائی کریں گے، محمد کہہ کے برائی نہیں کریں۔ نام میرے حضور کا اتنا اچھا تھا کہ برائی کرنے والے نام لے کر خود ہی اپنے کو اصلاح کر لے رہے ہیں، اپنی خود اصلاح کر رہے ہیں کہ اب ہم محمد نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے۔ اللہ نے اتنا ستھرا بنایا تھا، نام سے لے کر اوصاف، کردار، پوری زندگی، بلکہ قیامت تک کے لیے نمونہ عمل بنایا تھا۔ تو برائی کرنے کا ایک سلسلہ رہا، اور عام طور پر جب کسی بڑی شخصیت کی برائی کی جاتی ہے تو اس برائی کا دفاع کرنے کے لیے، ڈیفینس کرنے کے لیے اور اس کا جواب دینے کے لیے یا تو وہ شخص خود آتا ہے یا اس کے ماننے والے، اس کے فالورز آتے ہیں۔ یہ دو طریقے ہوتے ہیں کہ فالورز آتے ہیں یا اس کی ذات خود آتی ہے۔ لیکن جب جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انگشت نمائی کی گئی، برائی کی گئی، تو حضور نے بہت کم جواب ارشاد فرمایا، صحابہ نے بھی کہیں کہیں پہ جواب ارشاد فرمایا۔ سب سے زیادہ حضور کو عیبدار بنانے پر جس کو غیرت آئی وہ میرے رب کو آئی ہے، میرے رب نے جواب دیا ہے۔ حضور نے اعلان نبوت فرمایا مکہ کی وادی پہ کھڑے ہو کر کہ میں نبی ہوں، اللہ کا فرستادہ ہوں، پیغمبر ہوں، تم تک اللہ کا پیغام پہنچانے آؤ۔ حضور کا چچا ابو لہب بھی تھا، کھڑے کھڑے بولتا اچھا یہ بات بتانے کے لیے ہمیں یہاں بلائے تھے، تمہارا ہاتھ ختم ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ یہ کہا ابو لہب نے، کہا ابو لہب نے۔ اب اس کے جواب کی ذمہ داری یا تو حضور خود ارشاد فرماتے یا چند جو مسلمان ہوئے تھے اس دور میں وہ مسلمان ڈیفنس کرتے، دفاع کرتے۔ لیکن اس نے کہا کہ ہاتھ تباہ ہو جائیں، میرے رب کی غیریت کو یہ گوارا نہ ہوا۔ رب نے ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب، ایک ہاتھ، تو رب نے کہا ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں۔ عام طور پر قصاص کا طریقہ یہ ہے ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، ایک دانت کے بدلے ایک ہی دانت، اور ایک آنکھ کے بدلے ایک ہی آنکھ۔ لیکن حضور کی ذات پر عیب لگائے تو ڈبل ہے، ڈبل ہے۔ یہ رب نے پیغام دیا ہے، کہا کہ ایک ہاتھ تباہ ہو جائے، اس نے کہا تھا، حضور نے، اللہ نے فرمایا کہ اس کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائے۔ جب جب یہ صورت مبارکہ پڑھیں یا امام پڑھتے ہوئے سنیں تو دل میں لائیں کہ یہ صورت مبارکہ حضور کی نعت ہے، حضور کے ڈیفنس میں نازل ہوئی ہے، اور ڈیفنس کرنے والی بھی رب کی ذات ہے۔ لطف آئے گا جب اس صورت مبارکہ کو سنیں گے۔ کہا کہ حضور کی نعت بیان کی جا رہی ہے،
اب اگر کسی کو میلاد روکنا ہے، حضور کا ذکر روکنا ہے، تو نمازوں میں امام کو قرت بھی رکوا دیں اس چیز کی کہ یہ نہ پڑھا کریں بھائی، حضور کا ذکر ہے اس میں۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہا اس کا مال بھی اس کو نفع دینے والا نہیں ہے، کہ جو مال پر اتراتے ہیں وہ مال بھی نفع دینے والا نہیں۔ ایک صورت مبارکہ یہ ہوئی۔ آپ قرآن پاک میں بہت ساری آیتوں کو پڑھیں گے کہ حضور پر کوئی انگشت نمائی کی جا رہی، کوئی عیب لگا جا رہا، رب تبارک و تعالیٰ جواب ارشاد فرما رہا ہے۔ ایک بندہ تھا وائل شخص نام کا، جب حضور کی اولاد نرینہ کا انتقال ہوا، جو لڑکے تھے 3 لڑکے اللہ نے دیے، تینوں میں سے آخری لڑکے کا جب انتقال ہوا تو اس نے ایک تانا دیا، یہ تو ابتر ہو گئے، یہ تو ان کی نسل ختم ہو گئی، اب ان کا نام لیوا کوئی نہیں، ان کا نام چراغ روشن کرنے والا کوئی نہیں ہے، اب یہ ختم ہو گئے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ اب ان کا دین زیادہ لمبا چلنے والا ہے، کیونکہ جب ان کی اولاد ہی نہیں تو اس کے دین کو لے کے چلیں گے کون، اور نہ ان کی نسل بھی باقی رہنے والی ہے، سب ختم ہو گیا۔ اب تر کا لفظ استعمال کیا اس نے حضور کی ذات کے لیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تو مسلمانوں کی تعداد کافی ہو چکی تھی، اب بھی یہ تقاضا تھا کہ حضور کے دفاع میں حضور خود ارشاد فرمائیں یا صحابہ ارشاد فرمائیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنایا ہے۔ وہ کوثر کیا ہے؟ وہ دریا ہے، وہ نہر ہے، کل میدان محشر 50,000 سال میں پانی کی ایک ہی نہر ہوگی۔ جس طرح سے آج ہمارے کرناٹک اور جو ہے تلنگانہ میں یا دوسری ریاستوں میں ایک دریا کے جھگڑے ہیں، وہاں پوری کائنات اسی دریا کے معاملے میں جھگڑا کرے گی کہ میں اس سے پیتا ہوں کہ تو اس سے پیے گا، وہاں سب لگے ہوں گے، اور اس کوثر کی ملکیت صرف میرے حضور کو عطا کی جائے۔ رب نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنایا ہے۔ کوثر عطا نہیں کیا، بعض مفسرین مالک اور عطا اور کہو کہ بانٹو، تو مجھے ان پیسوں پہ اختیار نہیں ہوتا ہے، سارے بانٹ دینا پڑتا ہے، اس میں بھی اختیار نہیں کہ کس کو دوں کس کو نہ دوں، آپ کو بانٹنے کے لیے دیا گیا تو بانٹنا کی ہے، لیکن مالک بنانے میں اختیار ہے اس چیز کا، جس کو چاہوں دوں، جس کو چاہوں نہ دوں۔ اسی لیے ہم نے اپنی دعاؤں میں شامل کیا کہ مولا میدان محشر حضور کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما، تاکہ حضور کی ملکیت میں ہم آئے، حضور کی ملکیت میں۔ امام عشق و محبت نے کہا تھا خالق کل نے آپ کو مالک کل بنایا، کہ وہاں تو دیکھنی ہے سب کو، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، کہ آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں، انا شانیک، اے نبی آپ کی شان تو بہت بڑی ہے۔ اب جس نے ابتر کہا تھا، قرآن نے کہا هو الابتر، ابتر تو وہ ہے آپ نہیں۔ ترکی ب ترکی جواب ہے کہ جیسے بولا گیا ویسے ہی لفظ، اس نے حضور کو ابتر کہا تھا، رب نے اس کو ابتر کہا۔ حضور کی اولاد نرینہ کا انتقال ہو گیا، لیکن قرآن نے کہا یہ ابتر ہے، اس کی اولاد ختم ہو جائے، لیکن تاریخ میں لکھا ہوا ہے اس کے 4 لڑکے تھے، چاروں لڑکے جوان بھی تھے، بڑے بھی تھے، اور بہت دنوں تک بھی رہے، نسل باقی تھی۔ عام طور پر آدمی نسل ہے کہ میری نسل کون ہے، میری اولاد اگر میرے طریقے پر چلے میری نسل ہے، اگر میرے طریقے سے ہٹ گئی تو میری نسل نہیں، عام طور پہ یہ ہوتا ہے۔ اور عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ میرے نام کو آگے بڑھائے تو وہ میری نسل ہے، میرے نام کو آگے نہ بڑھائے تو وہ نسل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو ایسے ابتر بنایا کہ چاروں کے چارے لڑکوں کو اسلام کے دامن سے وابستہ کر دیا۔ وہ کفر پہ تھا تو اب کفر پہ اس کی نسل چلی نہیں، نسل منقطع ہو گئی، اسلام سے شروع ہو گئی، تو کہا کہ تم ابتر کہو نبی کو، ہم تمہاری اولاد سے حضور کے گیت گوائیں گے، حضور کی نعت کہلوائیں گے۔ یہ ایک رد ہے، حضور کی عزت کی حفاظت رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، ناموس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ قرآن پاک کی آیاتیں پڑھیں کہ ولید نے کہا تھا کہ مجنو ہے، مجنو کہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولید کی 9 صفات قرآن پاک میں ذکر کر دی، 9 صفتیں جو برائی پر مشتمل ہیں، کہ اس کی 9 صفتیں ایک ساتھ گنا دی۔ قرآن نے کہا وہ کون سی 9 صفتیں گنا دی، 9 صفتوں میں سے 8 صفتوں کے متعلق ولید کو یقین تھا کہ یہ برائیاں میرے پاس ہیں، لیکن ایک صفت جو حضور بیان کرتے ہیں اس کا مجھے پتہ کرنا ہوگا۔ ایک صفت ولید کی یہ بیان کی گئی قرآن پاک میں، اتلم بعد ذالک ذنیم، کہ یہ حرام النسل سے ہے،
ولید کو جب یہ کہا گیا تو بڑا چرکا لگا اس میں، اس کی طبیعت بگڑ گئی، کیونکہ اس زمانے میں بھی نسلوں کی حفاظت کا ایک معاملہ ہوا کرتا تھا۔ تو اس کو جب بری باتیں کہی گئی کہ تو یہ دھوکے باز ہے، فلاں ہے، تو اس نے تسلیم کر لیا کہ یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن جب حرام النسل کہا تو وہ بے چین ہو گیا کہ یہ مسئلہ کیسے حل کریں کہ 8 صفتیں تو میرے اندر پائی جاتی ہیں، 9ویں صفت کہاں سے آ گئی؟ یہ کس نے بیان کیا حضور کو؟ قرآن پاک نے اس کی 9ویں صفت بیان کر دی۔ جا کر اپنی ماں کے پاس تلوار لے کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس بارے میں نبی نے کہا ہے، کافر تھا لیکن یہ بات مانتا تھا کہ وہ سچے ہیں، ورنہ جاتا کیوں پوچھنے کے لیے؟ یہ بات الگ ہے کہ ہم لوگ ابھی بھی حضور کو سچا ماننے میں پس و پیش ہیں، اس لیے کہ جب بھی کوئی بدعقیدہ آدمی سنی مسلمان سے کوئی سوال کرتا ہے تو پوچھنے چلے آتے ہیں کہ ہے کہ نہیں ہے، ہے کہ نہیں ہے۔ وہ کافر تھا، اس کو پتہ تھا کہ یہ جب بھی بولیں گے سچ بات بولیں گے، تو سچی بات۔ اب گیا یہ نہیں کہ حضور سے پوچھنے کہ آپ ثبوت دو کیسا بولتے ہو مجھے، عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ثبوت دو کیسا ہوتا ہے، لیکن وہ گیا اپنی ماں کے پاس، تلوار لے کے کھڑا رہا، اس کو پتہ ہے کہ سچ بولے گی بھی نہیں، تو تلوار لے کے کھڑا رہا اور پوچھا کہ بتاؤ کہ کیا میں ولد الزنا ہوں، کہ بغیر نکاح کے، بغیر شادی کے میں کیا گیا ہوں؟ تو ماں پہلے گھبرائی، ڈری، سہمی، لیکن جب بات حضور کی تھی تو اس کو بھی یقین تھا کہ میں جھٹلا نہیں سکتی۔ اس نے کہا کہ ہاں تیرے باپ میں یہ لیاقت نہیں تھی کہ وہ اولاد دے سکے، مال دولت بہت چھوڑا تھا، ان مال دولت کے حفاظت کے لیے میں نے چرواہے سے منہ کالا کیا تو تیرا وجود ہوا تھا۔ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، بے ادبی اور عزت و ناموس پر ہاتھ ڈالنے والے کے لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کلام کو کلام کو ارشاد فرمایا اور حضور کی حفاظت کی ذمہ داری۔ بات یہاں پہ نہیں، صحابہ اکرام کو دیکھیں، صحابہ اکرام نے بھی حضور کے ناموس کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا۔ میں نے فلسفہ پہلے آپ سے بیان، ہر شخص کے اندر ایک جان دینے کا جذبہ ہوتا ہے، چاہے وہ اپنے بٹوے کے لیے جان دے دے، اپنے مال تجارت کے لیے جان دے دے، یا ٹرین پکڑنے کے چکر میں ٹرین کے نیچے آ کے جان دے دے۔ ہر ایک کو اپنی جان دینے کا بڑا جذبہ ہوتا ہے کہ 5 روپے کی ٹکٹ، یعنی شاہباد تک جانا ہے، ٹرین چھوٹ رہی ہے، دوڑ جاتا ہے، کبھی پھسل کے گر جاتا ہے، جان دے دیتا ہے۔ تو جان دینے کے بہت سارے موقع ہوتے ہیں، اس کو وہ دنیا کے تھوڑے پر جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسلام نے ہمیں جان دے کر اپنی موت کو خوبصورت بنانے کا موقع یہ دیا ہے کہ جب جان دو تو حضور کی ناموس پر دیا کرو، قرآن کی ناموس پر دیا کرو، عزتوں کے پہرے کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دیا کرو، بحیثیت کے نام پر دیا کرو، شہادت کے مرتبے کو پاؤ۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ ایسی زندگی تمہیں دی جائے گی کہ یہ موت نہیں جس کا ڈر تمہیں ہوا کرتا ہے، ایسی زندگی دی جائے گی کہ ساری دنیا آپ کی زندگی کا شعور نہیں رکھے گی، آپ رزق بھی دیے جاؤ گے، روزی بھی دیے جاؤ گے۔ ہر انسان چاہتا ہے میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہوں، لیکن اسی زندگی کو بڑا پیار کرتا ہے، فلسفے میں بڑے تضاد کا شکار ہے، بڑا کنفیوز ہے، اس زندگی کی خوبیاں اور خوبصورتیوں کو جانتا ہے لیکن اسی زندگی سے پیار کرتا ہے، اسی زندگی کو بہتر جانتا ہے۔ تو ناموس رسالت کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ مجنو کہا، رب نے ارشاد فرمایا وما ہوا بمجنون۔ حضور کی گفتگو اور حضور کی سحر انگیزی اور حضور کی فصاحت و بلاغت کو سن کر ان لوگوں نے کہا تھا کہ یہ شاعر ہیں، تو قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ وما ہوا بشاعر، یہ نبی شاعر نہیں ہے، یہ تو اپنا کلام بولا کرتے ہیں۔ شاعر کہا گیا، رب نے تردید فرمائی، مجنون کہا گیا، رب نے تردید فرمائی۔ جتنی بیہودہ بری باتیں حضور کی طرف منسوب کی جانے لگی، رب نے ارشاد فرمایا۔ حضرت عائشہ پر تہمت لگائی گئی، رب نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ پاک ستری ہیں، پاک دامن ہے۔ حضرت عائشہ پر تہمت لگائی، رب نے ارشاد فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیتیں لے کر آئے اور حضرت عائشہ سے کہنے لگے، عائشہ مبارک ہو، اللہ نے تمہاری تطہیر کی ضمانت دی، تمہارے پاک ہونے کی گفتگو کی ہے، تو پاک ہونے کی گفتگو کی ہے، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ یہ پاک ہونے کا دعویٰ آپ کی جانب ہے کہ رب کی جانب سے ہے؟ کہا رب کی جانب سے تم پر آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ تو حضرت عائشہ شکرانہ بجا لاتی ہیں کہ میرا رب میری پاکی کی گواہی دیتا ہے۔ تو حضور کی ناموس جس حیثیت سے بھی صحابہ اکرام کی ذات پر کوئی انگشت نمائی کی جاتی ہے، رب فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ تو اتنے بزرگ ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ پاکیوں کی گواہی ہے، اس کے باوجود بھی دنیا نے کبھی حضور پر نقص نکالنا نہیں چھوڑا ہے۔ لیکن نقص نکالنا نہیں چھوڑا ہے تو نقص کے دفاع میں ناموس رسالت کی حفاظت کرنے والوں نے بھی اپنا کام نہیں چھوڑا ہے۔
جس نے بھی اپنی زندگی میں یہ سرمایہ لیا، انہوں نے اپنی زندگی کی حسین دولت اس کو شمار کیا کہ ناموس رسالت میں مر مٹنا تو اصل زندگی کا خلاصہ ہے، کہ ہم نے کامیاب زندگی دور سے گزار دی، اپنی اولادوں کو پیش کیا، خود کو پیش کیا، اور ایسے دور سے گزرے کہ ناموس رسالت کا پہرا دینے لگے، اور زندگی کا یہ معیار بنایا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہم نے بڑے اشعار پڑھے اور بڑی تعریفیں سنی، حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ٹوٹ کر رکھنے اور حضور کی محبت رکھنے کے ساتھ ساتھ حضور کے دفاع میں صحابہ کرام نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ کتنے تھے کہ حضور کی حیات مبارکہ میں حضور کے نام لیوا کی بنیاد پر مار کھاتے تھے لیکن برداشت کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ آپ اس کو کہنا ہو تو ان کو نہ کہو، مجھے کہنا ہو تو مجھے جو کہہ سکتے ہو کہو۔ یہ کیفیت صحابہ کرام کی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے نبوت اپنے ایمان کا اعلان کیا تھا، آپ پر بھی بڑے ظلم و ستم سہے گئے تھے، آپ کو بھی بڑا مارا گیا تھا، آپ کو تکلیفوں کی دور سے گزارا گیا تھا۔ ایک مرتبہ تو کفار نے حضرت ابو بکر صدیق کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، لوگوں نے سمجھ لیا کہ انتقال کر گئے۔ اس موقع سے حضور بھی تشریف فرما تھے، کچھ لوگ حضور کو لے کر چلے گئے، حضرت ابو بکر صدیق کو اٹھا کر گھر لے گئے۔ ایک دن 2 دن کے بعد افاقہ ہوا، ہوش آیا۔ ہوش آنے کے بعد حضرت نفیسہ ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی سہیلی، وہ قریب آئیں، اور وہ آنے کے بعد جیسے ہی ہوش آئے، ان کی والدہ نے بلایا تھا اور بلا کے کہا تھا کہ ان کو سمجھاؤ محمد بن عبداللہ کے ساتھ نہ رہا کریں، ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، پریشان ہیں، جان کے مسائل ہوں گے، یہ تم سمجھاؤ، میں سمجھا کے تھک چکی ہوں۔ ان کو بلائے تھے بولنے کے لیے، حضرت نفیسہ آئی تھیں حضرت ابوبکر صدیق کو سمجھانے کے لیے۔ جب سمجھانے کے لیے آئیں، ہوش آیا تو ہوش آنے کے بعد پہلا لفظ تھا کہ میرے حضور کیسے ہیں، میرے حضور کیسے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس کی تصویر کشی کی ہے، شعر کہا ہے، بہت جامع شعر کہا کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان پر نثار کرنے والا کیسے ہی رنج میں ہو، جان جانے کے در پہ ہے، 2 دن کے بے ہوشی سے ہوش آیا ہوا ہے۔ کیفیت تو ہر انسان کی پہلی ہوتی ہے کہ اپنی پوچھ پہلے کرے، اور جب مداوع کرنے والے لوگ بھی موجود ہوں تو انسان اپنے ہی کو ترجیح دیتا ہے کہ اتنے لوگ پوچھنے کے لیے آئے۔ کہا کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئی ان کی سب غم بھلا دیے، سب غم بھلا دیے۔ میرے امام اہل سنت نے حضور سے رشتہ اتنا قریب کر دیا ہے کہ جب شعر پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ حضور کی محبت پوری کوٹ کوٹ کے بھر دی گئی ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ ایک مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے، ہونا بھی چاہیے کہ آپ کا حکم کیا ہے۔ تو صحابہ کرام کی یہ حقیقت ہوا کرتی۔ اب صحابہ کرام کے بعد تابعین ہیں، تابعین کے بعد تبع تابعین، پھر اس کے بعد سلاطین اسلام ہے۔ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جیسی طاقت عطا فرمائی، ان لوگوں نے ناموس رسالت کا پہرا دیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ہو، سلطان نور الدین زنگی ہو، سلطان عبد الحمید عثمانی آخری خلیفہ ہو، ان لوگوں نے اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت کے لیے حکومتیں داؤ پر لگا دی، ایک جان نہیں، حکومتیں داؤ پر لگا دی ہیں۔ کہا کہ اگر اس چکر میں میری حکومت بھی جاتی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں پڑتا ہے، ناموس رسالت کے لیے پہرا دیا کریں گے۔ یہ کہانیاں ہیں ہماری کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی دیا، اور سلطان عبد الحمید نے بھی دیا، عثمان آخری خلیفہ، اور سلطان نور الدین زنگی نے بھی دیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب انگریز نے کہا تھا، جب ایک کشتی کو لوٹ لیا، تو کشتی کو لوٹنے کے بعد اس میں سے جو مسلمان تھے انہوں نے دعائی دی کہ تم ظلم کرتے ہو ہم پر، تو اس نے برملا کہا تھا کہ ہاں تم جس نبی کو مانتے ہو بلاؤ تو صحیح، وہ نبی آ کر تمہیں بچا لے۔ سید صلاح الدین ایوبی بے چین ہوئے، کئی دن تک رات میں ٹھیک ڈھنگ سے سو نہیں سکے، قسم کھا لی تھی جب تک اس کا سب جدا نہ کر لوں گا سکون سے سوؤں گا نہیں، کہ جس نے میرے نبی کے لیے یہ چیلنج کیا تھا۔ اور جب اس کا قتل کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو کہا کہ تم نے میرے نبی کو بلایا تھا، میں اس نبی کا غلام ہوں، میں یہ کام کر سکتا ہوں، میرے نبی کی حاجت ہی نہیں۔ تو سر تن سے جدا کرنے کے بعد اپنے چین اور سکون کا سانس لیا تھا۔ یہ کہانیاں بس اگر میں کہوں کہ یہ کہانیاں لمبی ہو جائیں اور میں تفصیل کے ساتھ بیان کر سکوں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ درج کیا ہے، وہ ہے سقوط بغداد کا۔ بغداد شہر ہم اور آپ جانتے ہیں، مسلمان 100% ہیں آج وہاں، اور ایک زمانہ تھا کہ وہاں اس وقت بھی 100% تھے، لیکن منگولوں کا ایک دور آیا، تاتاریوں کا دور آیا، چنگیز خان جو ظلم و بربریت سے اپنی حکومت کا تسلط کرنا چاہتا تھا، اس کے سامنے جو آیا اس کو قتل و غارت گری سے اس نے دریا بہا دیے،
اس نے اتنے قتل و غارت کی کہ چنگیز خان ظلم کا ایک دوسرا نام پڑ گیا۔ چنگیز خان نے بغداد پر ایسا حملہ کیا کہ مسلمانوں کو قتل وہاں مونگ پھلی کھانے کے برابر ہو گیا، کہ اتنا قتل اس کا شوق تھا کہ مسلمانوں کے سر لگ گئے، اور مینار بنا کے اس نے سارے مسلمانوں کو قتل کیا تھا۔ بغداد بالکل خالی ہو گیا تھا مسلمان سے، لفظ اسلام سے بالکل خالی ہو گیا تھا، اور خالی ہونے کے بعد وہاں پر عیسائیت آئی، منگول چلے گئے، پھر عیسائیت آئی۔ عیسائیت میں عیسائی ایک پادری تھا، عیسائی پادری نے لوگوں کو جو منگول یا دوسرے مذہب کے تھے عیسائیت کی دعوت و تبلیغ کرنے لگا، اور عیسائیوں میں یہ عادت ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ میں اپنی اچھائی کے مقابل میں حضور کی برائی بیان کرنے کا بڑا شوق رکھتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ حضور کی برائی بیان کر رہا تھا، نقص بیان کر رہا تھا، عیب بیان کر رہا تھا، سارا مجمع سناٹے میں۔ ایک روایت کے مطابق 10,000 لوگ تھے، ایک روایت کے مطابق 10,000 سے زیادہ تھے جو اس مجمع سے خطاب کر رہا تھا وہ، اور جب خطاب کرتا تھا وہ دوسری گفتگو کرتا تھا تو اس وقت کوئی ہلچل نہیں ہوتی تھی۔ جب حضور کی شان میں کوئی بے ادبی کے لفظ بولتا تھا، ایک دور کتا زنجیر سے بندہ کھڑا تھا، وہ بھونکتا تھا۔ عام آدمی پریشان تھے، خاموش تھے، سب خاموش تھے، لیکن کتا بھونکتا تھا، اور اس کی کیفیت بھی یہ تھی کہ حضور کی شان میں جب بولے تبھی بھونکتا تھا، اور دوسری گفتگو کرے تو نہ بھونکتا۔ لوگ جب یہ کچھ بولے تو اس کو دیکھیں، پھر اسی وقت کتے کو دیکھیں، وہ بھونکتا ہے، پھر جب یہ بولے وہ کتے کو دیکھیں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کی بولنے پر یہ بھونکتا کیوں ہے؟ کہا یہ نسل والا کتا ہے، اچھی باتوں پر خوش ہوا کرتا ہے، یہ اس نے تعبیر کی۔ کہا نہیں، جب آپ نبی کے بارے میں کچھ کہتے ہیں تبھی بھونکتا ہے، یہ کہا کہ نہیں۔ جب کرنے لگا کتا بے چین ہوا اور اپنی زنجیر کو توڑ کے مجمع کو چیرتے ہوئے اس کے عیسائی کے پاس گیا، اور وہ کتا تھا جو ٹریننگ والے کہتے ہیں کہ جب ٹریننگ والا کتا حملہ کرتا ہے سیدھے گلے پہ کرتا ہے۔ اس نے گلے کو ایسے پنجے سے پکڑا کہ دم نکلنے تک چھوڑا نہیں، اس نے دم نکلنے تک چھوڑا نہیں۔ اس وقت یہ روایت بیان کرتے ہوئے علامہ ابن حجر اسقلانی نے کہا اللہ اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت لینا چاہے کتے سے بھی لے سکتا ہے۔ اس واقعے کو دیکھنے کے بعد ان ہزاروں میں سے کئی لوگ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے۔ ہماری تقریر سے تو ایک دو بھی ایمان لانے والے نہیں، ایک دو بھی ایمان پر باقی رہنا مشکل ہے، لیکن اللہ جب کسی سے ایمان کی حفاظت، اور یہ صورت تھی بغداد کی، سقوط بغداد کے بعد اسلام کا پرچم پھر آیا تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو غرض نہیں پیمانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو نہ مٹ جائے گا، اسلام کے متعلق کہا ڈاکٹر اقبال نے، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو غرض نہیں پیمانے سے، کہ نشہ جو ہے وہ پیمانے میں ڈالنے کے بعد ہی نہیں آتا ہے، نشہ آپ کسی بھی برتن میں ڈالو آ جاتا ہے۔ نشے میں کو غرض نہیں پیمانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ یہ کہانیاں ہیں وہ ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے 100 سال سے لے کر آج تک اہل سنت والجماعت نے اس ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیوں کی قربانیاں دی ہیں۔ میرے امام اہل سنت نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے ناموس رسالت پر پہرا دینے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی۔ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں میں نے زندگی کے 4 کام اہم ہیں، ان 4 کاموں میں ایک کام یہ ہے کہ میں نے حضور کی تعریف و توصیف میں اپنی زندگی لگا دی اور ناموس کے لیے اپنا وقت لگایا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی کے اہم کاموں میں شمار کیا، کہا کہ میرے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ میں نے ناموس رسالت کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے طور پر لی۔ جب جن لوگوں نے حضور کی شان میں بے ادبی کی تھی اور گستاخیاں کی تھی، کلمہ کفر بکے اسلام کی تعلیمات کا نام دینے کی کوشش کی تھی، اعلیٰ حضرت نے ان کو تفہیم اور افہام کی کوشش کی۔ ایک روایت کے مطابق 27 سال تک خطوط چلے، کہا کہ توبہ کر لیں، رجوع کر لیں، آپ کفریہ کلمات ہیں، یا تو آ کر مجھ سے گفتگو کر لیں، اس میں کیا تعویل ہے، کیا گنجائش ہے، سب بتائے۔ جب انہوں نے کچھ نہیں کہا، اس کے بدلے میں جب گالیاں دیتے تھے، گالیاں دینے میں وہی صحابہ کا ایمان جذبہ آتا تھا حضرت اعلیٰ حضرت پر۔ آپ کہتے تھے مجھے گالیاں دے چلے گا، میرے نبی کی شان میں کچھ نہ کہیں۔ اور آپ کو کسی نے کہا بھی تھا کہ ان گالیوں کا جواب بھی دیا جائے، کہا کہ جتنے دیر مجھے گالیاں دیں گے اتنی دیر نبی کی شان میں گستاخی سے تو بچیں گے۔ یہ میرے امام کا مزاج تھا، امام اہل سنت نے یہ مزاج دیتے ہوئے کہا تھا، اور یہی مزاج آج لفظوں کے طور پر سننے کو ملا ہے۔ امید ہے اللہ تبارک تعالیٰ ایمان کی حرارت بھی وہ دے۔
رضا اکیڈمی کو بند کرنے کی اپیل کی گئی تو انہوں نے بھی کہا کہ ناموس رسالت پر ایک رضا اکیڈمی کیا ہزاروں رضا اکیڈمی قربان ہیں۔ تو یہ لفظ اگر دہرائے گئے ہیں اعلیٰ حضرت کی ذات سے لے کر تو یہی جذبہ ہمیں اور آپ کو بھی ملے۔ گفتگو بہت ہے۔ آج فرانس نے جو گستاخی کے کارٹون بنانے کا کام کیا، یہ پہلا کام نہیں ہے۔ میں نے اس کی تاریخ آپ کو بتا دی کہ عہد رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ کارٹون بنائے کیوں جاتے ہیں، گستاخی کیوں کی جاتی ہے اور برائی کیوں کی جاتی ہے؟ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے۔ نفسیاتی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی سے خوب محبت کرتا ہے تو محبت کرنے میں اس کی محبت نکالنے کا پہلا طریقہ ہے کہ اس کو بے ڈھنگا پیش کریں۔ آپ اس کو بے ڈھنگا پیش کریں تو اس کے ذہن میں اس کی تصویر صاف نہیں رہے گی، تصویر تھوڑا کم ہو جائے گی، اور تصویر کم ہو جائے گی، پھر دوسری مرتبہ پیش کریں، تیسری مرتبہ پیش کریں، یہاں تک کہ پوری تصویر ماند پڑ جائے گی۔ جب ماند پڑ جائے گی تو محبت خود بخود نکل جائے گی۔ یہ کام ہم صبح شام ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں۔ جس سے بھی کسی کو بدظن کرنا ہو تو اس کی بری تصویر پیش کر دیتے ہیں، ارے وہ تو فلاں ایسا ہے، ارے فلاں تو جھوٹا ہے، فلاں تو ایسا ہے۔ یہ ہم ایک صبح شام کرتے رہتے ہیں، کسی کی اچھی تصویر کو بگاڑنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ نبی کی ذات کی تصویر بگاڑنے کے لیے کیوں کوشش کرتے ہیں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کا اصل سرمایہ ہی حضور کی محبت ہے۔ اگر محبت کم ہو جائے گی تو یہ ڈھانچے کے مسلمان رہیں گے، حقیقت اسلام ان سے رخصت ہو جائے گا، جس کو ڈاکٹر اقبال نے ان کی نیت اور ان کے فلسفے کو سمجھتے ہوئے مسلمانوں کو آگاہ کیا تھا کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں کبھی، اس کے جسم سے روح محمدی نکال دو۔ کہا کہ روح محمدی نکال دو۔ اس کے لیے خاکے بنائے جاتے ہیں، بے ادبی کی باتیں کی جاتی ہیں، حضور کے کردار پر انگشت نمائی کی جاتی ہے۔ انہیں وہ کام کرنا ہے تو کرے، لیکن ایک کام مجھے اور آپ کو کرنی ہے کہ اپنی ذات، اپنی نسلوں میں حضور کی محبت کو ٹوٹ کر بھرنے اور پیدا کرنے کی پوری باتیں ہمیں کرنی ہیں۔ زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے، زبان کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے ہوتا ہے، قلم کے ذریعے سے۔ اپنے عہدے کسی کے پاس ہے تو عہدوں کے ذریعے سے بھی ناموس رسالت کی حفاظت کرے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت بیان کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بے ادبی کرنے کے لیے اس زمانے میں شعراء تھے، بڑی بڑی شاعری کر کے حضور کی ذات پر نقص نکالنے کے لیے ہجو کیا کرتے تھے اور برائی بیان کیا کرتے تھے۔ اس موقع سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں کہا تھا کہ تلوار سے اسلام اور میرا دفاع کیا جاتا ہے، گھوڑوں سے میرا اور اسلام کا دفاع کیا جاتا ہے، فلاں اسباب اور آلات سے اسلام اور مسلمانوں کا دفاع کیا جاتا ہے۔ کاش کوئی ہوتا زبان کے ذریعے سے بھی اسلام کا دفاع کرتا، زبان کے ذریعے سے بھی کوئی اسلام کا دفاع کرتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت حسان ابن ثابت کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ دفاع میں کروں گا۔ کہا جو لوگ میری ہجو اور برائی کرتے ہیں، حسان تم میری نعت کہا کرو، تم میری نعت کہا کرو۔ کہا جب تم میری نعت کہا کرو، جب یہ بات اس انداز کی ہے تو جب اس نے خاکے بنا کر برائی کرنے کی کوشش کی تو ایک ملک سے آواز آئی کہ تم برائی کرو گے، ہم پڑھیں گے طلع البدر علینا، طلع البدر علینا ہم پڑھیں گے، تم برائی کرو گے ہم طلع البدر علینا پڑھیں گے۔ حضور نے حضرت حسان ابن ثابت کو ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا، اور حضرت حسان شاعر رسول کہلائے اور حضور کی نعت کہا کرتے تھے۔ جب آپ نے نعت کہی تو یہی کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین پیدا نہیں ہوا، بلکہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں آج تک۔ تو یہ تعریف تھی، زبان سے کر سکتے ہو تو زبان سے، اور قلم سے کر سکتے ہو قلم سے، سوچ و فکر سے کر سکتے ہو سوچ و فکر سے، ہاتھ پیر سے کر سکتے ہو ہاتھ پیر سے، عہدے سے کر سکتے ہو عہدے سے۔ یہ ساری عزتیں، یہ سارے وقار، یہ ساری مسندیں میرے حضور کے صدقے ملی ہیں۔ جب حضور کی ناموس پر یہ ساری چیزیں قربان ہو جائیں گی تو اصل مقصد بھی حل ہو جائے گا۔ کہا کہ اعلیٰ حضرت نے کہا تیرے نام کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ ایک جاں دو جہاں فدا۔ کہا کہ میرا بس تو میری جان پر ہے، اگر مجھے دو جہاں کی حکومت بھی ملے دونوں جہاں فدا کر دو۔ کہا دو جہاں، کہ اعلیٰ حضرت نے اور آگے بڑھ کر کہا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی جی نہیں بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں، کروڑوں ہوتے تو بھی فدا کر دیتا۔ ہم تو اپنی جان بھی فدا کرنے کے تقاضے میں نہیں ہے۔ میں نے یہ گفتگو اس لیے کی ہے کہ جان آدمی دیکھیے بہت چھوٹے چھوٹے سستے کاموں میں دے دیتا ہے، اچھے کام میں دے وہ جان دینے کے کہلائے گی، پھر اس کے بعد اطمینان سے دل رہے گا ہمارا کہ میری جان بھی گئی تو اس ذات کی ناموس پر نثار بھی ہے کہ حقیقت میں جان دے دی ہوئی انہی کی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ جان دے دی ہوئی تو انہی کی ہے۔ کیا ہم نہیں کہتے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔
کہ یہ جان ملی ہے میرے حضور کے صدقے میں، اگر نچھاور ہوتی ہے تو اس میں کون سا ہے؟ ہم نے تو جان کو اس کے حق کی طرف لوٹا دیا ہے اور اس کو خرچ کر دیا ہے۔ چند باتیں بے ترتیب میں نے ذکر کی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت میں تڑپتا بھڑکتا دل عطا فرمائے، اور ناموس رسالت پر اللہ مرد مجاہدہ پیدا فرمائے، اور ہمیں بھی ہمت و توانائی عطا فرمائے۔ گستاخی، بے ادبی نہ ہماری اولاد، ہماری نسلیں، نہ ہمارے رشتہ دار، نہ رحم کے رشتوں میں رہے، اور نہ کبھی ہمارا ان کے ساتھ کوئی سلوک رہے۔ اللہ ہم کو صرف کو جس سے جیسی توفیق دے وہ ناموس رسالت کا پہرا دیں اور ناموس رسالت کی حفاظت کریں۔ ناموس رسالت کی حفاظت دین کا اہم فریضہ۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
سننے میں کسی قسم کی شرعی اور فنی غلطی ہوئی تو اپنے فضل خاص سے درگزر فرما، ایمان کی زندگی ایمان کی موت عطا فرما، عزت کی زندگی عزت کی موت عطا فرما، مولا کریم عالم اسلام کی ہر مسلمان کی جان مال عزت آپ ایمان و عمل کی حفاظت فرما، ہم سب کو تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہم سے وہ کام ہے جس سے تو اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے، مولا آنے والے جو آنے سے رہ گئے ہیں ان سب کے لیے جائز کرنا قبول فرما، مولا قرض داروں کو بارے قرض سے اس کی دوشی عطا فرما، جو نوکریاں کرتے ہیں ترقی عطا فرما، آج ان کی تجارت میں برکت عطا فرما، ہم سب کو اس کے حلال سے کے مقام عطا فرما، مولا قرآن اور سنت کی پابندی ہمیں عطا فرما، اہل بیت سے محبت عطا فرما، صحابہ سے محبت عطا فرما، اللہ والوں سے محبت عطا فرما، بڑوں کا ادب ہمیں عطا فرما، اسلام نے جن جن چیزوں کے ادب کا حکم دیا مولا سب کے ادب کی توفیق ہمیں عطا فرما، نافرمانی بے ادبی سے ہم کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو محفوظ فرما، مولا ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، غبار میں ہم چرنج دکھانا مولا، بیٹھے کے عباد پیغمبر کے حضور ایمان کو اس وقت اٹھانا مولا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل وسلم وبارک علی محمد وعلى آلہ وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ ایک اعلان سماعت کریں۔ الحمدللہ اللہ رسول کے کرم سے شہریان مبلغہ کے لیے خوشخبری ہے، وہ یہ ہے کہ سنی دعوت اسلامی کی ایک اور مسجد جامع مسجد فیض یوسف الحمدللہ جس کے تعمیری مرحلے تقریباً مکمل ہو چکے ہیں، جس کی افتتاح انشاءاللہ العزیز 3 تاریخ نومبر کی 3 تاریخ بروز منگل انشاءاللہ مغرب کی نماز حضور داعیہ کبیر حضرت علامہ مولانا شاکر علی رضوی صاحب کی دعوت اللہ علی کی امامت سے ہوگی۔ انشاءاللہ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ضرور وہاں تشریف لائیں، دوست و احباب کو اس کی دعوت پہنچائیں اور وہ بھی آئیں، اپنے احباب کو بھی یہ دعوت عام کریں۔ اور ناظرین اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں سنی دعوت اسلامی گلبرگہ کے ہیرا اسلامک چینل کو ضرور آپ سبسکرائب کریں، اپنے گھر والوں کے موبائل سے سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والے ہر اسلامک ویڈیو سب سے پہلے آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ گھر بیٹھے آپ اسلامی ماحول اور اسلامی تعلیمات حاصل کر سکتے ہیں، ہمارے لائیو اجتماعات کو آپ گھر بیٹھے دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔